नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। सेनेट के इलेक्शन हो गए। सेनेट के इलेक्शन से पहले बहुत शोर शराबा मचाया जा रहा था। हुकूमत अपने वोट कम होने के बावजूद ये बबांगे दोहल कहते थे कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। शिबली फराज जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे ये इलेक्शन जीतने के लिए। और अपोजिशन अपनी अक्सरियत होने की वजह से बड़ी इत्मीनान और बहुत मुतमईन थे कि हम ये आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि वो अक़लियत होने के बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनाने में कामयाब हो गए थे और यहाँ पे तो उनकी अक्सरियत थी, इसलिए वो काफ़ी मुतमईन थे। लेकिन सियासत में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब देखें कि सेनेट के इलेक्शन में जब टोटल वोट पड़े वो 98 थे, 98 वोट पड़े और 98 में से भी 50 अपोजिशन की वोटें थी और उसमें से 48 जो हैं वो हुकूमत के सेनेटर थे। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत ने अपनी 48 के 48 वोटें हासिल की, जबकि अगर पढ़नी थी तो 50 वोटें पूरी यूसुफ रज़ा गिलानी को पड़ती और वो आसानी से जीत जाते, लेकिन उन्हें 42 वोटें पड़ी। और जब नतीजा अनाउंस हुआ तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने अपने हाथ में वोटें लेके कहा कि ये जो 7 वोटें हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर, क्योंकि इन पे मोहर लगी है, लिहाजा ये मुस्तरद हो गई हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। और एक वोट ऐसी है जो किसी वोटर ने दोनों उम्मीदवारों के नाम के ऊपर स्टैंप लगाकर उसे बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया, बिल्कुल नाकारा कर दिया। लेकिन सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह क्योंकि बज़ाते ख़ुद एक मुतनाज़ा शख्सियत थे, क्योंकि वो कहा जाता है कि ये PTI के पुराने रहनुमा हैं, इसलिए इनको यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाने की क्या मंतक है। दूसरी तरफ जब ये कहा गया कि ये 7 वोटें जो हैं ये गलती से पड़ गई हैं और ये हम इसको चैलेंज करते हैं, क्योंकि जो इसका जो तरीक़ाकार है वोट डालने का उसमें भी कहीं मेंशन नहीं है कि ये वोट अगर इस यूसुफ रज़ा गिलानी या उम्मीदवार के नाम के आगे जो मोर का खाना है वो बिल्कुल अलग नहीं था, वो एक ही खाने में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक संजरानी 2 नाम लिखे हुए थे और नाम के ऊपर या नाम के सामने अगर किसी ने स्टैंप लगाई है तो वो मुस्तरद नहीं होती। लेकिन बहरहाल वो अब एक प्रोसेस में चले गए हैं और सादिक संजरानी साहब ने तो हलफ भी उठा लिया है। और दूसरी तरफ ये कि जब कहा जाता था कि हम इसको चैलेंज करेंगे, ये वोटें जो है मुस्तरद नहीं, ये इनकी अपनी वोटें हैं, लेकिन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की अपनी वोटें हैं। लेकिन ये सारी बहस वहाँ दम तोड़ गई जब मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी जो कि हुकूमती उम्मीदवार थे उनको 54 वोटें पड़ी। 98 टोटल 98 में से 54 वोटें पड़ी और अपोजिशन के जो हमायती थी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उन्हें 44 वोट पड़ी। अब यहाँ पे ये काबिल गौर बात है कि मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी जो हुकूमती अरकान हैं उन्हें 54 वोटें पड़ी, जो कि सादिक अली संजरानी से 6 वोटें ज़्यादा पड़ी हैं। और जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को वोटें पड़ी हैं वो 44 पड़ी हैं, जो यूसुफ रज़ा गिलानी से 2 वोटें ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प आप फैक्शन फिगर का जमा करें और देखें तो ये बनता है कि मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को जो 54 वोटें पड़ी उनमें से 6 वोटें उनको ज़्यादा हैं सादिक संजरानी से, और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को यूसुफ रज़ा गिलानी से 2 ज़्यादा वोटें पड़ी। ये जो एक्स्ट्रा 2 और एक्स्ट्रा 6 हैं उनको मिलाएं तो ये वही 8 वोटें बनती हैं जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मुस्तरद हो चुकी थी। और वहाँ पे बहुत शोर शराबा था कि ये जो 6 वोटें हैं ये हम यूसुफ रज़ा गिलानी को पड़ी हैं। अगर 2 घंटे के वक्फे के बाद या घंटे 1.5 घंटे के वक्फे के बाद वही वोटें हुकूमती अरकान, हुकूमती रुकन मिर्ज़ा मोहम्मद आसिफ को पड़ जाती हैं तो ये तो बहस ही ख़त्म हो जाती है। ये बहस तो दूसरी तरफ चली जाती है
کہ یہ آفریدی صاحب کو جو 6 ووٹیں زیادہ پڑی ہیں وہ کیسے پڑ گئی ہیں۔ اپوزیشن کے امیدوار سید یوسف رضا گیلانی کے پولنگ ایجنٹ فاروق ایچ نائک نے 6 مسترد ووٹوں کے بارے میں اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کیونکہ کہیں پہ بھی یہ ووٹ پول کرنے کے طریقے میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ امیدوار کے نام کے اوپر اگر سٹیمپ لگ جائے گی تو یہ مسترد ہوگی۔ دیکھا جائے تو جس وقت سے یہ نتیجہ نکلا ہے، آئین اور قانون کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر فیئر طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو یہ 6 کی 6 ووٹیں سید یوسف رضا گیلانی کو پڑتی ہیں، یہ مسترد نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال اب یہ آگے یہ معاملہ عدالتوں میں چلا گیا، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ الیکشن ہی کے دن ایک اور واقعہ جو رونما ہوا وہ الیکشن سے زیادہ قابل غور ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہوا کیوں۔ اپوزیشن کی طرف سے مصدق ملک صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جا کے جگہ کا معائنہ کیا تو انہیں پولنگ بوتھ کے عین اس جگہ پہ جہاں پہ ووٹ کاسٹ کی جاتی تھی اور جس نے ووٹ کاسٹ کرنی ہے دونوں جگہ پہ وہ کیمرے فوکس ہوئے تھے کہ ووٹ کون ڈال رہا ہے اور کس کو ڈال رہا ہے۔ 2 کیمرے پکڑے گئے۔ اب 2 کیمرے جب پکڑے جاتے ہیں اس طرح تو ایک دم اپوزیشن کا اور خاص کر مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف کا دھیان یہ جاتا ہے کہ یہ ایجنسیاں، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف کا ماضی میں تو انہوں نے فوج اور تقریباً ہر آرمی چیف سے پنجہ آزمائی کی جس کا وہ ابھی تک خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ سینٹ انتخابات سے ایک دن قبل دن 1:30 بجے تک اس سینٹ کے ہال کو بند کر دیا گیا تھا اور الیکشن کی صبح جب اسے کھولا گیا، جب اسے انسپیکشن کی گئی تو وہی جو پہلے بتایا کہ سید یوسف رضا گیلانی کے الیکشن سے پہلے مصدق ملک اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے وہ وہاں سے پولنگ بوتھ سے 2 کیمرے پکڑے۔ تو اس وقت اب بات یہ چل رہی ہے کہ جب ایک دن پہلے 1:30 بجے جب یہ ہال بند ہو گیا تھا تو 1:30 بجے سے الیکشن والے دن صبح یہ ہال بند رہا۔ اب اپوزیشن کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس ٹائم کی جب ہال بند رہا اس وقت کی CCTV فوٹیج ان کو مہیا کی جائے تاکہ پتہ لگے کہ اس دوران کیمرے کس نے لگائے۔ اب جو کہ حکومت نے ایک دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک انہیں وہ CCTV فوٹیج مہیا نہیں کی، کیونکہ اس وقت کا مطلوبہ فوٹیج دیکھنے سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کون کیمرے لگا گیا۔ اگر حکومت جمہوریت اور اس کی پاسداری چاہتی ہے تو اس ٹائم کی، اس وقت کی جو اپوزیشن CCTV فوٹیج مانگ رہی ہے، فوٹیج منظر عام پر لے آئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور پتہ لگے کہ یہ کیمرے کون لگا رہا ہے۔ کیونکہ ایسے اہم انتخابات اور حساس مقام پر کیمروں کے پکڑے جانے سے نون لیگ کا دھیان ایک دم ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف جائے گا۔ مسلم لیگ نون اور فوج کے مبینہ تنازع کو لے کر ہو سکتا ہے حکومت نے ایک ایسی چال چلی ہو، یہ خود کیمرے لگا کے خود ہی اس کی مخبری کر کے خود ہی بتا دیا گیا ہو کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہیں، اور کیونکہ یہ بہت اہم ایشو تھا، بہت اہم الیکشن تھا اور بہت حساس مقام پہ یہ الیکشن ہو رہا تھا سینٹ کے ہال میں، جہاں پہ واقعی میں چڑیا پر نہیں مار سکتی، اور ایسے موقع پہ وہ خفیہ کیمرے لگ جائیں تو ظاہر ہے کہ ہر ایک آدمی کا دھیان جاتا ہے کہ حکومت تو بہت نائل ہے، یہ تو نہیں کر سکتی، یہ ایجنسیوں کا کام ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے۔ یہ تاثر عام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام حکومت کا ہو، اور حکومت نے جان بوجھ کر نون لیگ اور فوج کو بیان بازی اور لڑا کر اپنے سینٹ میں اپنے مطلوبہ رزلٹ حاصل کر لینے کے لیے یہ عمل کیا ہو جو کہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ کیمرے لگانے سے ایک نہیں بلکہ 2 سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کیمرے کس نے لگائے اور دوسرا کس کے لیے لگائے۔ کس نے لگائے اس کا سوال تو فوٹیج دیکھ کے ہی مل سکتا ہے، اور اس سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ کیمرے کس کے لیے لگائے گئے۔
اب یہ کیمرے مصدق ملک صاحب کے لیے یا آپ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے لیے تو نہیں لگائے گے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے. ظاہر ہے جی، جنہوں نے خریدے، جنہوں نے پیسے خرچ کیے سینیٹرز کو خریدنے کے لیے، انہوں نے لگائے، اور جن سینیٹرز کو ہم نے خریدا ہے وہ پیسے بھی ہم سے لے لیں اور ووٹ بھی کہیں اور ڈال دیں، کیونکہ یہ سارا خفیہ معاملہ ہوتا ہے، اور خفیہ معاملے میں تو پھر کیمرہ لگانا پڑتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں خفیہ والوں کا ہاتھ ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوگا. یہ ہمارے کپتان عمران خان نے لگتا ہے کہ کچھ چال چلی، ایسی چال چلی ہے کہ وہ ایک تیر سے انہوں نے دو شکار کیے ہیں، کہ اپنا پتہ لگ جائے کہ جہاں پیسے لگائے ہیں وہ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں یا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا دھیان جو جائے کہ یہ ایجنسیوں نے ہمیں الیکشن ہروایا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں صداقت یوں نظر آتی ہے کہ یہ صادق سنجرانی صاحب کے ووٹوں کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو 48 اپنے وہی ووٹ لیے جو ان کے اپنے اس سینٹ کے حال میں ان کے اپنے سینیٹرز بنتے ہیں، وہی پورے کے پورے ووٹ لیے. لیکن جو کہ 6 ووٹ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے لیے مرزا محمد آفریدی نے، اصل میں تحقیق تو ان کی بننی چاہیے کہ وہ کیسے انہوں نے حاصل کیے اور انہوں نے کیوں غداری کی اور دھوکے سے ووٹ کیوں ڈالے. سارے اس کھیل کے پیچھے بات اتنی ہے کہ جب تمام سیاسی پارٹیاں خاص کر سینٹ کے ٹکٹ زیادہ تر ارب بلکہ کھرب پتی لوگوں کو دیں گے تو وہی ارب پتی کھرب پتی کسی کو بھی پیسے لگا کے خرید سکتے ہیں، کسی کو کسی بڑی سیٹ کو، کسی سینیٹر کو اور کوئی بڑا فائدہ لینے کے لیے پیسے استعمال کر کے اپنے مطلوبہ رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ حالیہ سینٹ کے الیکشن میں سب نے دیکھا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سسٹم، ہمارے پاکستان اور ہماری عوام کو ایسے سیاسی رہنما عطا فرمائے جو ان کے لیے بھی سوچے، جو پاکستان کے لیے بھی سوچے، جو عوام کے لیے سوچے، جو آئین کے مطابق حکمرانی کے لیے بھی سیریسلی سوچے. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. عامر شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.